اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ مدنی صورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لم یکن الذین کفروا آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس پر خوشی کی وجہ سے حضرت ابی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن نہیں تھے، الذین وہ لوگ، کفروا کافر، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ آ جاتی ان کے پاس ہماری دلیلیں۔ کفروا من اہل الکتاب سے مراد ہے یہاں پر یہود و نصارہ، اور اسی طرح مشرکین سے مراد ہیں عرب و عجم کے وہ لوگ جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ منفکین باز آنے والے یعنی شرک کو چھوڑنے والے نہیں تھے، اور اسی طرح یہود و نصارہ اپنی نافرمانیوں سے باز آنے والے نہیں تھے۔ تو کہیں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، لوگ اس سے نہیں رک رہے، اور کہیں اللہ کے احکام کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، لوگ اس سے نہیں رک رہے، تبھی تو ضرورت پڑی کہ نبی کو بھیجا جائے۔ حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس دلیلیں آ جائیں، یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کر آ جائیں، کیونکہ وہ قرآن ہی تھا جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے احکام کی دوبارہ یاد دہانی کروائی اور انہیں بتایا کہ تورات اور انجیل کا سبق کیا تھا، تو پھر کچھ ان میں سے مشرک ایمان لے آئے اور کچھ یہود و نصارہ مومن ہو گئے، یعنی پھر وہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے لگے۔ تو بیسکلی قرآن جو تھی وہ دلیل تھی کہ وہ اپنے ان کرتوتوں سے باز آ جائیں، قرآن ہی ان کو روکنے والا تھا۔ البینہ اس میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وہ آخری نبی ہی ان کو گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکالنے والا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ رسول اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے مقرر تھا، اللہ کی طرف سے آیات سنانے پر مامور تھا۔ یتلو وہ پڑھتا تھا ان پر، صحفا مطہرہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں ہے، مطہرہ یہ پاکیزہ کتاب ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اب یہ اس قرآن کی صفت ہے، فیہا اس میں کتب احکام ہیں، قیمہ درست معتدل۔ کتب عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ آیات میں لفظ آیا ہے، ویسے تو اس کے معنی کتابیں ہیں، لیکن کتاب کس سے کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو، جو صفحوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اس کے معنی جو چیز لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فرض کر دی گئی ہے، جیسا کہ پچھلی بھی آیات میں ہے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں یعنی فرض کر دیے ہیں۔ اسی طرح تم پر اللہ تعالیٰ نے قصاص لکھ دیا ہے یعنی فرض کر دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی کتب قیمہ کے لکھے ہوئے ہیں احکام، قیمہ درست معتدل، ہر ایک کے لیے آسانی سے عمل میں آ جانے والے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، وما تفرقہ اور نہیں فرقے بازی کی، نہیں متفرق ہوئے، الذین وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے تھے، الا مگر، من بعد اس کے، ما جاءتهم البینہ جب آ گئے ان کے پاس دلائل۔ اہل کتاب دلائل آ جانے کے بعد ہی متفرق ہوئے، پہلے تو وہ متحد تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی جو ہم میں آنے والا ہے اسے جلدی مبعوث فرما، لیکن جیسے ہی وہ نبی آیا تو پھر کیا ہوا؟ اہل کتاب ہی متفرق ہو گئے، ان میں سے کچھ مومن ہو گئے اور اکثر ایمان سے محروم ہی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نقطہ ہے کہ آپ کی سچائی بالکل واضح تھی، اس سے انکار ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے آپ کی تکذیب، حسد
اور دشمنی کی وجہ سے ایسا کیا۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرقے بازی کی بات کی کہ وہ متفرق ہو گئے، تو اہل کتاب ہی تھے جو پہلے تو آپس میں متحد تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی رسول بنائے گئے تو پھر انہوں نے سب سے زیادہ آپ پر لعن طعن کیا، آپ کے حسب و نسب پہ اعتراض کیا، حالانکہ یہ علم والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہاں پر انکار کا ارتکاب کیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وما امروا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا الا، مگر یہی، لیعبدوا اللہ، کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین، خالص ہو کر، لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کر لیں، یعنی وہ اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، کسی اور کے لیے ملاوٹ نہ ہو۔ انہیں تو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، حنفاء، یکسو ہو جائیں، ویقیموا الصلاۃ، اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے درست، سیدھا، سچا دین، یہی ہے درست سیدھی ملت۔ حنیف کے اگر ہم معنی دیکھیں تو مائل ہونا، کسی کی طرف یکسو ہونا، اور حنفاء یہاں پر جمع ہے، تو مطلب کیا ہے کہ شرک سے توحید کی طرف مائل ہو جائیں، تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اور یکسو ہوتے ہوئے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی تھی کہ سب کو چھوڑ دیا تھا، شرک کو چھوڑ دیا تھا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا، اور اللہ کی تلاش میں لگ گئے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے تھے، وقت کے بادشاہ سے بے خوف ہو گئے تھے اور اللہ کی طرف یکسو ہو گئے تھے۔ وَذَلِكَ دین القیمہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ دین ہے جو سیدھا اور معتدل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اعمال ایمان اس میں داخل ہے، کلمے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ایمان کو پختہ کرے اور اعمال کو جاری کر دے، اعمال کو بجا لائے۔ اب اگلی آیت میں ان لوگوں کا جنہوں نے تفرقے بازی کی اور جنہوں نے نبی کی شریعت سے منہ موڑا، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ، والمشرکین، اور مشرکین، فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اولئک یہ لوگ ہیں، ہم یہ، شر البریہ بدترین مخلوق ہیں، یعنی جو اللہ کی کتاب اور رسولوں کا انکار کرے ان کا انجام تو یہ ہے۔ دوسری بات یہاں پر پتہ چلی کہ بدترین مخلوق انسانوں میں بھی ہے، اور سب سے بدتر عمل بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی جائے، اللہ کے انبیاء کو قتل کیا جائے، ان کی توہین کی جائے، ان کی نافرمانی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعمال کی وجہ سے ان کو مخلوق میں بدترین قرار دیا۔ اور اگلی آیت میں پھر مزید فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہی لوگ ہیں، ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں۔ تو فرق کیا ہوا کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا کر عمل صالح کو جاری کیا، مستقل عمل صالح کرتے رہے، تو وہ بدترین سے بہترین میں کنورٹ ہو گئے۔ وہ بدترین سے یعنی ایمان لانے سے پہلے وہ بدترین تھے، اور ایمان لانے کے بعد وہی بہترین ہو گئے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ بہت سے ایسے تھے اہل کتاب، بہت سے ایسے تھے مشرک۔ صحابہ اکرام کا حال ایمان سے پہلے کیا تھا؟ حضرت عمر سخت ترین دشمن تھے، ابو جہل سخت ترین دشمن تھا، دونوں کا مزاج ایک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت دے، اور پھر کیا تھا؟ حضرت عمر کے اسلام لاتے ہی مسلمانوں کو تقویت ملی، اسلام کا بول بالا ہوا، مسلمان مضبوط ہو گئے۔
تو یہ بہترین مخلوق تھی جو خود بھی ایمان لائی اور اس کی وجہ سے ایمان بھی مضبوط ہوا، اسلام بھی مضبوط ہوا۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اب خیر البریہ جو بہترین مخلوق ہے اور جنہوں نے اپنے عمل میں تبدیلی کی، جنہوں نے اپنے عقیدوں کو درست رکھا، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دنیا میں بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جزاؤہم، ان کا بدلہ، یعنی جو انہوں نے دنیا میں عمل کیا اس کا بدلہ، نیک عمل کیا اس کا بدلہ، ایمان لائے اس کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ جنت کے وہ باغات ہیں، جنات عدن، جنت کے وہ باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، وہ اس سے راضی ہوئے۔ ذالک، یہ لمن، اس شخص کے لیے ہے، خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرے، جو اپنے پروردگار سے ڈرے اور اس کی جہنم سے ڈرتے ہوئے زندگی میں اپنا عمل بدل لے۔ تو اس آیت میں صرف ہمیشہ رہنے والی جنت کا ہی بشارت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمانے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ سب سے بڑی بشارت ہے۔ ایمان کے بعد، عمل صالح کے بعد، یعنی انسان عمل اسی لیے کرتا ہے یا انسان ایمان اسی لیے لاتا ہے تاکہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ تو ایمان اور عمل صالح کی جزا اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کی صورت میں دے گا، اور اللہ کی رضامندی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے اپنے انعامات کی بارش کر دے گا۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کے سبب انہیں ایسی نعمتوں سے نوازا کہ ان کی روح اور بدن دونوں کے لیے سعادت ہے۔ ان کی روح اللہ کے راضی ہونے کی وجہ سے سعادت میں ہے، اور ان کے جسم جنت کی راحتوں کی وجہ سے سعادت میں ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا اور جزا کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈریں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نافرمانی کے ارتکاب سے بچتے ہیں، تو ان کا یہ بچنا، ان کا برے عمل سے رک جانا اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہاں پہ تھوڑی کوشش ہے لیکن اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ اور اگر کسی وقت بتقاضۂ بشریت ان سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو وہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اسی اصلاح کے طریقے پر ان کی موت آتی ہے۔ تو یہ ان کے انجام کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جب انسان گناہ پر مصر نہیں رہتا، گناہ سے بچتا ہے، تو اس کی زندگی خود بخود اطاعت پر گزرنے لگتی ہے۔ جب وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے، تو اس کی زندگی کو وہاں پر قرار آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے اور عمل صالح سے جڑا رہتا ہے۔ تو یہ دل میں اللہ کا ڈر رکھنے کا انعام ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کی ذات کو بڑا سمجھنا اور اس کی منہیات سے رک جانا، اگر انسان اس کو اپنا لے تو وہ دنیا میں بھی سعادتوں کا محور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے اعمال یا اس کی زندگی اس طرح گزر رہی ہوتی ہے، اس طرح اس کے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا انسان کے دل میں خیال آنا چاہیے وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے جبار قہار ہونے پر ایمان ہونا چاہیے، تاکہ اس کی زندگی کے اعمال اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔